بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا باب فی الجنوب یعود موجبات غسل کا بیان شروع تھا باب 85 سے باب فی الاکسال کہ جنابت جو ہے وہ موجب غسل ہے۔ تو سب سے پہلے جنابت کے سبب کو بیان کیا اور پھر اب اس کے متعلقہ جو جنبی کے مسائل تھے اس کو بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ جنابت کا جو وقوع ہے وہ کثیر ہے، تو اس مناسبت سے اس کو مقدم فرمایا ہے۔ اکسال میں غسل کا وجوب اور عدم وجوب، تو اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اب اتفاق ہے کہ اکسال جو ہے وہ بھی موجب غسل ہے، اور جن احادیث میں اس کے عدم وجوب کو ذکر کیا گیا ہے تو یا تو وہ منسوخ ہے اور وہ واضح احادیث سے رخصہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بدء الاسلام رخصتا للناس، یہ الفاظ موجود ہیں، اور دوسرا جواب یہ دیا تھا جو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے کہ علاج سے کنایا ہے الماء من الماء، تو علاج جو ہے وہ عام ہے، چاہے حقیقی ہو یا حکمی ہو، تام ہو یا ناقص ہو۔ تو الماء من الماء میں علاج جو ہے وہ حکمی ہے اور انزال کے اندر حقیقی ہے، تو اس لحاظ سے دونوں صورتوں میں غسل لازم ہو جائے گا۔ تیسرا جواب بعض شارحین نے یہ بھی دیا ہے کہ یہ غیر فرج پر محمول ہے، الماء من الماء مباشرت فی غیر الفرج، تو اس میں پھر یہ ہے کہ انزال ضروری ہے۔ اور چوتھا یہ بھی جواب دیا گیا ہے، جیسے کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے یہاں پہ باب قائم کیا اس حدیث پر، باب الذی امام نسائی نے باب قائم کیا ہے کہ باب الفاظ اب نہیں ذہن میں آ رہے، اس کے اندر یہ لفظ ہے وَلَمْ يَرَهُ، سمجھ آ رہی، یعنی وہ پانی جو انسان خواب میں دیکھتا ہے اس کا کیا حکم ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے اس حدیث کو مقید کر دیا ہے احتلام کے ساتھ، سمجھ آ رہی، تو یہ احتلام سے متعلق حدیث ہے کہ احتلام میں صرف کیا ہے، نزول سے ہی غسل لازم ہے۔ تو اب اس پہ یہ اشکال ممکن ہے کہ حضرت اتبان بن مالک کی جو روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ مصروف تھے، بعد میں نکلے اور انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تو نبی علیہ السلام نے الماء من الماء، تو اس سے تو ظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بیداری سے متعلق ہے۔ تو پھر اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ امام نسائی کا مقصود یہ ہے کہ اب اس حدیث کا محمل خواب والا احتلام ہے، کہ اگر اس کے اندر نزول ہو، انزال ہو، تو پھر تو غسل لازم ہے، ورنہ اس کے اوپر غسل لازم نہیں ہے۔ تو یہ چار جواب ہو گئے، نسخ کا، علاج حقیقی حکمی کا، مباشرت فی غیر الفرج
اور خواب سے متعلق اور احتلام سے متعلق یہ جو ہے نا حدیث ہے۔ باب فی الجنوب یعود، معاود پر غسل کا وجوب، یعنی جو جنبی ہے وہ اگر دوبارہ بیوی سے مباشرت کرنا چاہ رہا ہے تو آیا اس کے اوپر غسل جو ہے وہ لازم ہے؟ معاود جو ہے وہ معاود الجنابت، المعاود الجماع، جو جماع پہ دوبارہ عود کر رہا ہے، تو چونکہ اولاً وہ کیا ہے، جنبی ہے، تو جنبی معاود الجماع کا جو حکم ہے وہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ تقریباً اتفاقی مسئلہ ہے کہ معاود الجماع جو جنبی ہے اس کے اوپر غسل نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ ہاں وضو میں اختلاف ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اس کو وہاں پہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ غسل جو ہے وہ اتفاقی نہیں ہے، غسل ہونا یہ کسی کا مسلک نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ذرا دیکھیں روایت، یہ تو ہو گیا، اس بات ترجمہ دیکھیں، واضح ہے کہ آپ معاود ہوئے ہیں، اس بات ترجمہ بالمعنی ہے، مقصود مصنف بھی اس کے عدم وجوب کو ثابت کر رہے ہیں کہ معاود پہ غسل واجب نہیں ہے۔ اچھا جی، اور پھر مصنف قال ابو داؤد یہاں پہ موجود ہے، دیکھیں ذرا حضرت انس کے جو تلامذہ ہیں، پیچھے تو حمید الطویل ہے اور یہاں پہ ہشام ہے، پھر انس ہے، نظر آ رہا ہے، قتادہ عن انس، اور پھر اس کے بعد صالح بن الاخضر عن الظہری، کلہم عن انس، سب نقل کر رہے حضرت انس سے۔ تو زہری ڈائریکٹ نہیں نقل کر رہا حضرت انس سے، زہری بھی اپنی سند جو ہے اس کی اس سے نقل کر رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا مسئلہ اس کا کہ یہ مصنف نے یہاں پہ مزید جو اس کے توابع ہیں اس کو پیش کر دیا ہے۔ اچھا جی، اب توجہ کرو، حدیث کا جو ترجمہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس سے روایت ہے، طواف ذات یومن، آپ نے ایک دن چکر لگایا اپنی بیویوں پر، فی غسل واحد، ایک ہی غسل میں، یعنی بعد میں آپ نے ایک ہی غسل کیا، سمجھ آ رہی؟ اب یہاں پر یہ ایک سوال ہے کہ آپ پر تو تقسیم واجب تھی، قسم تقسیم، تو پھر آپ نے سب بیویوں سے جماع کیسے کر لی؟ یہ تو تقسیم کے خلاف ہے، تقسیم تو یومن فیومن تھی نا، بات سمجھ آ رہی؟ ایک جواب تو بعض شراح نے یہ دیا کہ آپ پہ تقسیم واجب ہی نہیں تھی، ابو سعید نے یہ جواب دیا رحمہ اللہ نے۔ دوسرا جواب اس کے یہ دیا گیا کہ نہیں، تقسیم واجب تھی، تو اب جو ہے یہاں پہ کیا چکر ہوا؟ تو ابن عربی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ آپ کے لیے ایک گھڑی ایسی تھی جس میں آپ کو اجازت تھی، اس میں آپ پر قسم واجب نہیں تھی، تو آپ اس میں کیا کرتے تھے، اس میں آپ نے یہ طواف کیے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا جواب اس کا یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ سفر سے واپسی پر ہے، سمجھ آ رہی؟ حالت العود من السفر، یہ اس وقت کی بات ہے، تو اس وقت یہ جو تھا نا، یعنی باری شروع ہونے سے پہلے یہ معاملہ ہو گیا۔ ایک یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ یہ برضاءہن تھا، ان کی رضا سے تھی، پھر تو اشکال نہیں۔ چوتھا اس کا جواب جو حضرت سہارنپوری نے بھی اس کو پسند فرمایا ہے رحمہ اللہ نے، کہ یہ اصل میں
سفر کا واقعہ ہے، سفر کا واقعہ جو آپ کا آخری حج تھا حجۃ الوداع، تو اس میں جب آپ جا رہے تھے تو مدینہ سے نکل کے ذوالحلیفہ وہاں سے آپ نے احرام باندھنا تھا، آج کل بھی وہاں سے باندھا جاتا ہے، گاڑی نکلتی ہے مدینہ سے، اللہ ہمیں اس کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، تو ادھر آ کے رکتی ہے تو ادھر ہی حاجی احرام باندھتے ہیں، بہت بڑا وہ میقات ہے، بہت حاجی وہاں سے احرام باندھتے ہیں، تقریباً اہل مدینہ کے آئی وہ تو انہوں نے ادھر سے باندھنا ہے، تو آپ نے تمام ازواج ساتھ ہی ادھر آپ نے قیام کیا، اس شب میں آپ نے یہ فعل کیا، تو اس کا معاملہ ہے، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اب اشکال کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، بات سمجھ آ رہی؟ ایک جواب ابھی میرے ذہن میں بھی آیا، انشاءاللہ وہ سب سے اولا ہوگا، اگر آپ کو بھی پسند آئے تو۔ یہ اشکال ہے ہی طالب علمانہ کہ آپ پہ تو تقسیم واجب تھی، تو پھر آپ نے کیسے غسل واحد کے ساتھ، مطلب سب کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے، جمع کیا؟ تو جواب اس کا یہی ہے نا کہ قسم جو ہے، تقسیم جو ہے، تو وہ آپ پہ ٹھیک ہے واجب تھی، تو تقسیم سے مقصد کیا ہے؟ مساوات ہے نا، تو مساوات تو ادھر ہو گئی نا، یا تو ادھر یہ ہوتا کہ طاف ذات یومن علی بعض نسائہ، پھر یہ اشکال تھا کہ آپ بعض کے اوپر گئے تو بعض آپ سے رہ گئی، گو کہ اس میں بھی پھر یہ تھا کہ ہو سکتا ہے بعض سے مراد ایک ہو، پھر بھی نہیں بنتا تھا، لیکن پھر بھی یہ وام ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے 2 یا 3 ہے، 2-3 کے پاس گئے باقی رہ گئی، ادھر یہ ہے کہ علی نسائہ ہے فی غسل واحد، تو متبادر یہ ہے کہ ساری عورتیں ہیں، تو جب ساری عورتیں تھیں تو چاہے وہ تقسیم کے دوران گئے ہیں جو تقسیم چل رہی تھی، یا اس کے اینڈ میں گئے ہیں، یا شروع میں گئے ہیں، جو بھی صورتحال ہے، تو یہ تو منافی مقصود کیا ہے ہی نہیں کہ اس پہ اشکال کیا جائے کہ یہ کیسے جو ہے ہو گیا، حالانکہ یہ تو برابری کے منافی ہے۔ سب کو سمجھ آ گئی یہ والی بات؟ اچھا جی، یہاں پہ تو یہ روایت ہے، بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کے اندر حضرت انس سے اس نے پوچھا شاگرد نے کہ کیا نبی علیہ السلام کی اتنی طاقت تھی کہ آپ ایک ہی رات میں سب کے پاس چلے گئے؟ تو پھر حضرت انس کہتے ہیں کننا نتحدث، ہم آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو اوتی قوت 30 رجلا، 30 مردوں کی آپ کو طاقت دی گئی۔ اچھا، یہاں پہ تو 30 کا ذکر ہے، بعض روایات میں 30 کی بجائے 40 کا بھی ذکر ہے، سمجھ آ رہی؟ 40 مردوں کی آپ کو طاقت دی گئی ہے، اور ایسے ہی بعض روایتوں سے پھر یہ بھی ثابت ہے، ایک اور حدیث ساتھ ملائے کہ ایک نبی کو جو ہے وہ 100 جنتی مردوں کی طاقت عطا کی جاتی ہے، سمجھ آ رہی؟ ایک نبی کی جو طاقت ہوتا ہے وہ 100 جنتی مردوں کے برابر ہوتی ہے، تو اگر ایک نبی کی طاقت 100 کیا کہتے ہیں اس کو، ایک نبی کی جو طاقت ہے وہ یعنی ایک جنتی کی جو طاقت ہے، ایک جنتی کی جو طاقت ہے وہ دنیا کے 100 مردوں کے برابر ہے، اور نبی کو جو طاقت دی جاتی ہے وہ کتنی دی گئی ہے؟ 30 یا 40 مردوں کے برابر، 30 یا 40 مردوں کے برابر نبی علیہ السلام کو کیا دی گئی ہے؟ طاقت دی گئی ہے، اور ساتھ یہ کہ جو جنتی کی طاقت ہوتی ہے وہ دنیا کے 100 مردوں کے برابر ہے، اور نبی علیہ السلام کو 40 جنتیوں کی گویا کہ طاقت دی گئی ہے، یعنی آپ کو جنت کے 40 مردوں کے برابر کیا دی گئی ہے؟ طاقت دی گئی ہے۔ تو یہ 2-3-4 حدیثیں جب ساتھ ملا لیں گے کہ آپ کے پاس 30 مردوں کی طاقت تھی یا 40 مردوں کی طاقت تھی،
اور پھر یہ ہے کہ ایک جنتی کی طاقت دنیا کے 100 مردوں کے برابر ہوتی ہے، اور پھر آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو 40 جنتی مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے، تو یہ سارے ملائیں گے تو حاصل اس کا یہ ہوگا کہ آپ کے پاس گویا کہ 4000 مردوں کے برابر طاقت تھی، 4000، کیونکہ اگر ایک جنتی کے پاس دنیا کے 100 بندوں کی طاقت ہو، سمجھ آ رہی، تو 4000 بندے ہوں تو وہ 40 جنتیوں کے برابر ہوتے ہیں، اور ایک نبی کو جو طاقت ہے وہ 40 کے برابر ہے، تو گویا کہ 4000 مردوں کی طاقت کی کیا ہوگی، برابر ہوگی۔ تو اتنی طاقت تھی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس سے وہ اشکال بھی گمراہان امت کا دور ہو جائے گا۔ نامراد جو لوگ ہیں منکرین حدیث ہیں، جو نبی علیہ السلام پہ بلا وجہ طنز کرتے ہیں، اور ان کے طنزوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے 9 شادیاں 11 شادیاں کی ہوئی تھی، تو یہ کیوں ہے؟ امت کے حق میں 4 ہے اور انہوں نے 9 کی ہیں۔ اور پھر کسی نے یہ بھی کہا کہ حضرت عائشہ کی عمر تو بہت تھوڑی تھی، سمجھ آ رہی، تو اتنی چھوٹی بچی سے نکاح، نعوذ باللہ، تو اس سے وہ بھی اشکالات کیا ہو جائیں گے، رفع ہو جائیں گے۔ جی چلے جی آگے چلیں۔ باب الوضوء لمن اراد ان يعود. موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن ابي رافع عن عمته سلمى عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت له يا رسول الله الا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا ازكى واطيب واطهر. قال ابو داود وحديث انس اصح من هذا. وضو لمن اراد ان يعود، معاود کے لیے وضو، جنبی معاود، اس کے اوپر وضو کا کیا حکم ہے؟ تو ائمہ اربعہ کے یہاں مستحب ہے، واجب نہیں۔ ظاہریہ اور ابن حبیب مالکی کا مذہب یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ بھی روایت ہے کہ یہ مباح ہے۔ کیوں بھئی؟ کہتے ہیں کہ وضو کا تعلق تو عبادت سے ہے، قضاء شہوت سے تو نہیں۔ لیکن جمہور نے یہ جو علت ہے حدیث میں ھذا ازکیٰ و اطیب، یا صراحت موجود بھی ہے، اس سے امام یوسف کی اس قول کو رد کر دیا کہ نہیں، جب حدیث میں موجود ہے تو بس ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی؟ مذاہب آگے ذہن میں۔ اچھا جی آپ ذرا توجہ کریں۔ باب الوضوء لمن اراد ان یعود، اس بات ترجمہ تو واضح ہے کہ غسل جو ہے وہ فرض نہیں ہے، یہ تو پیچھے بھی اس کی نفی ہو گئی تھی، لیکن کیا کہتے ہیں اس کو، وضو جو ہے یہ کیا ہے، مستحب ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا جی پہلی روایت دیکھیں، حضرت ابو رافع سے روایت رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے ایک رات اپنی بیویوں پر چکر لگایا، ادھر بھی غسل کیا ادھر بھی غسل کیا۔ میں نے کہا کہ آپ اس کو غسل نہیں کر سکتے، بنا سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا ھذا ازکیٰ و اطیب و اطہر، یہ زیادہ پاکیزہ اور اچھا ہے اور درست ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب اگلی روایت میں دیکھیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام سے نقل فرماتے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک اپنی بیوی کے پاس آئے، پھر اس کے لیے ظاہر ہو کہ وہ دوبارہ اس سے جماع کرے، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وضوءً، تو ان کے درمیان وضو کر لیں۔ اب اس بات ترجمہ میں پہلی حدیث کا ذرا اس بات مشکل ہے، سمجھ آ رہی؟ دوسری کا تو واضح ہو گیا کہ وضو کرنا ہے۔ پہلی سے تو چونکہ غسل کا ذکر ہے اور غسل کے ضمن میں وضو بھی آ گیا، تو اس بات ترجمہ گویا کہ بالقیاس ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ اچھا جی یہ تو اس بات ترجمہ ہو گیا۔ مقصود مصنف تائید یہ مذہب الجمہور ہے کہ وضو کرنا یہ کیا ہے، مستحب ہے، امر استحباب کے لیے ہے، یہ وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اچھا جی اب یہاں پہ جو پہلی روایت ہے نا، توجہ کرے، تیسری بات کی طرف آ گیا ہوں اصول حدیث کے حوالے سے۔ مصنف نے قال ابو داؤد وحدیث انس اصح من ھذا، حدیث انس کیا ہے وہ پیچھے کہ ایک ہی غسل کیا، ادھر حدیث ابو رافع ہے کہ آپ نے بار بار غسل کیا،
تو دونوں میں تعارض ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو مصنف نے وجہ ترجیح بیان کر دی کہ حدیث انس زیادہ صحیح ہے پچھلی بنسبت اس کے، سمجھ آ رہی؟ تو اصح ہے، یہ نہیں کہ مطلب یہ حدیث ابو رافع صحیح نہیں، ضعیف ہے، کیونکہ اصح مقابلے صحیح کے ہے، ضعیف کے نہیں ہے، ضعیف کے مقابلے میں صحیح ہوتا ہے، اصح نہیں ہوتا، بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، ایک تو یہ فائدہ سمجھ لیں، اس لیے یہاں پہ مصنف نے جو ہے نا وہ پچھلی جو اصح روایت تھی تو اس کے وہاں پہ مصنف نے توابعات بھی پیش کیے، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ حدیث انس اصح ہو کہ اصح کس کے مقابلے میں ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ انشاءاللہ کسی وقت آپ کو غیر مقلدوں کے حوالے سے آگے مصنف نے ایک روایت ذکر کی ہے، وہاں پہ یہ کام آئے گا۔ اچھا جی، تو تعارض ویسے تو بنتا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مختلف ازمنہ پر معمول کیا جائے تو تب تو تعارض ہے ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ راوی بھی الگ الگ ہیں اور واقعہ بھی الگ الگ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے یہاں پہ وہ تطبیق کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال لیکن مصنف نے اس ظاہری جو تعارض تھا اس کو بھی دفع کر دیا کہ اگر فرض کریں کہ ظاہری تعارض کو بھی لیں، حقیقی تعارض تو بنتا نہیں ہے، تعارض کے لیے تناقض کے لیے آپ کو پتہ ہے، سمجھ آ رہی؟ شرائط ہیں، ان میں سے واقعہ ایک ہو، یہاں پہ زمانہ الگ الگ ہے، اور پھر وجوب کا تو قائل ہی کوئی نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ غسل کے وجوب کا بھی کوئی قائل نہیں ہے کہ یہ اشکال کیا جائے کہ یہ تو وجوب کے خلاف چلا گیا، تو لیکن بارہ اس ظاہری تناقض کو بھی دور کر دیا کہ یہ کیا ہے، وہ صح ہے، یہ صحیح ہے۔ اور پھر اب یہ ہے کہ مصنف نے اس کو ادھر کیوں ذکر کیا ہے، باب الوضو لمن اراد ان یعود میں کیوں ذکر کیا ہے؟ تو ھذا من فقاہتہ، سمجھ آ رہی؟ امام بخاری کے بعد جو فقاہت کا درجہ ہے وہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے پاس، سمجھ آ رہی؟ ادھر ذکر کر کے اشارہ یہ شاید کرنا چاہتے ہیں کہ معاود پہ وضو ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی یہ جو غسل ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو ہے نا، ایک تو یہ غسل وجوبی نہیں ہے، یہ بلکہ غسل کیا ہے، استحبابی ہے، یہ غسل استحبابی ہے، اور یا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مراد اس سے وضو ہی ہے، مراد اس سے کیا ہے، وضو ہی ہے، پورا غسل مراد یہاں سے نہیں ہے، تو اس طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اچھا جی، تو وضو کے حوالے سے جو مذاہب تھے وہ اب ایک سوال ہے یہاں پہ، حضرت ابو رافع کو کیسے پتہ چل گیا کہ آپ غسل کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا لا تجعل غسلا واحدا، یہ تو رات کے معاملات ہیں اور گھریلو معاملات ہیں، تو اس کا شارح نے جواب دیا کہ حضرت ابو رافع تو آپ کے غلام تھے، تو ممکن ہے ان کے پاس پانی لانے وغیرہ کی خدمت ہو، سمجھ آ رہی؟ تو یا ویسے تعاون کے حوالے سے، سمجھ آ رہی، کسی اور معاملات میں پانی کے حوالے سے یا اور خدمت کے حوالے سے، چونکہ غلام ہے، غلام کو تو کسی وقت بھی آواز دی جا سکتی ہے، ممکن ہے یہ آپ کے ساتھ باہر بھی جاتے ہوں قضاء حاجت کے لیے ایک آدھ تک ساتھ، تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ سوال کیا لا تجعلوا غسلا واحدا قال ھذا ازکیٰ واطیب واطہر۔ اور بعض روایت میں فَإِنَّهُ أَنشَطُ لِلْعَوْد کے بھی الفاظ ہیں کہ یہ عود کے لیے زیادہ نشاط کا ذریعہ ہے، تو گویا کہ یہ امر اور یہ فعل طبی ہے، ارشادی ہے، شرعی نہیں ہے۔ جی چلے آگے چلے۔ باب في الجنب ينام، وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم۔ جنبی سو جائے، اس بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی حکم النوم للجنب قبل الغسل، تو اس کا جواز مصنف نے ذکر کیا کہ یہ جائز ہے،
یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس بات ترجمہ بھی واضح ہے، توضع وغسل ذکر کا ثم نم، سمجھ آ رہی؟ اب جنبی کے لیے قبل النوم جو غسل ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے فرض نہیں ہے، قبل النوم فرض نہیں ہے، نماز سے پہلے تک تو فرض ہے، قبل النوم فرض نہیں ہے۔ باقی جو غسل ہے وضو جو ہے، سمجھ آ رہی؟ تو وضو للجنبی قبل العود ہو یا قبل النوم ہو، دونوں صورتوں کے اندر یہ مستحب ہے، سمجھ آ رہی؟ ظاہریہ کے ہاں وضو واجب ہے، وضو کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہاں پہ دیکھیں نا روایت آ رہا ہے کہ توضع وغسل ذکرک ثم نم، تو ظاہریہ کیا جنبی کے لیے جو ہے وہ قبل العود الی الزوجہ، اور ایسے ہی کیا کہتے ہیں اس کو قبل النوم، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ وضو واجب ہے۔ لیکن جمہور کے یہاں وضو مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً عادت ہوتی تھی کہ آپ سونے سے پہلے وضو کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ استحبابی امر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ دیکھیں ذرا ترجمۃ الحدیث کی طرف آ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کے لیے یہ بات ذکر کی، ذکر عمر بن الخطاب، کہ انہ تصیب الجنابت، کہ ان کو رات کی جنابت پہنچ جاتی ہے تو وہ کیا کرے، یعنی کس طرح سوئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرو، شرمگاہ کو دھو لو، ثم نم، پھر سو جاؤ، سمجھ آ رہی؟ تو توضع وغسل ذکر کا تو اس سے اشارہ استحباب کی طرف ہی ہے کہ بھئی مطلب یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے، وضو کر لینا چاہیے اور پھر اس کے بعد کیا کرو؟ سو جاؤ۔ اب وضو کرنا یہ مستحب امر ہے، تو یہ ہو گیا کہ اتنی کافی ہے کہ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ باقی ظاہری بات ہے اخبار احاد سے وجوب تو ثابت نہیں ہو سکتا، سمجھ آ رہی؟ خصوصاً اس لحاظ سے بھی کہ یہ جو فعل ہے یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پہ بطور تخصیص کے آیا ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی فعلی روایات اس میں زیادہ ہے بنسبت کس کے؟ قولی کے، اس لحاظ سے کثرت کی بنا پہ اور علت کی بنا پر، سمجھ آ رہی؟ اور پھر یا عموم کی بنا پر، چونکہ آگے عموم کی روایت بھی ہے، تو یہ ہے کہ صرف یہ وضو استحبابی پر محمول ہے، واجبی پر محمول نہیں۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے صرف کہ ذکر عمر بن الخطاب، حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کے لیے ذکر کیا انہو، کہ ان کو پہنچ جاتی ہے، حضرت عمر کو یا ابن عمر کو؟ یہ اشکال ہے۔ ادھر تو متبادر یہ ہے کہ حضرت عمر کو پہنچ جاتی ہے کیونکہ قریب مرجع حضرت عمر ہے۔ نسائی کی روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابن عمر کو پہنچ جاتی ہے، تو حضرت ابن عمر نے اپنے والد سے کہا کہ آپ یہ بات ذکر کریں، میرے لیے پوچھیں، چونکہ حیات حضرت ابن عمر میں بھی بہت زیادہ تھا، سمجھ آ رہی؟ وہ آتا ہے نا بخاری میں، شاید ابھی نہیں پڑھا، آپ نے پوچھا ایک درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، تو کہتے ہیں مجھے پتہ تھا لیکن میں شرم کی وجہ سے رک گیا، تو حضرت عمر نے بعد میں کہا کہ اس وقت بتانا تھا، یہ تو شرم کی جگہ نہیں تھی۔ تو بہرحال اب تعارض کا دفعہ یہی ہے کہ حضرت ابن عمر کی مسئلہ تھا لیکن حضرت عمر نے پوچھا ہے، سمجھ آ رہی؟ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے والد سے صاحب الدر منظور نے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں بذل المجہود کی طباعت کے لیے جا رہا تھا تو میں یہ نوٹ دیکھ رہا تھا، وہ جو چھپوانے کے لیے جا رہا ہوگا، کہ وہاں رستے میں پھر زرقانی جو شرح معطا ہے اس کو میں نے دیکھا، تو وہاں پہ ضمیر لوٹ رہی تھی حضرت ابن عمر کی طرف، تو میں نے پھر خط لکھا واپس
تو بھئی اس طرح اس کی ضمیر کا مرجع اگر بدل دیا جائے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بدل دے مرجع۔ تو کہتے ہیں خاتون کا جوابی لیٹ پہنچا، اتنے میں پلیٹیں لگ چکی تھی، لیکن جب لگ چکی تھی تو پھر خط پہنچا، بارہ پھر بھی میں نے کاتب سے اس کو تبدیل کروا دیا۔ تو یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ حضرت ابن عمر کی طرف ہی جا رہی ہے، بات سمجھ آ رہی؟ ذکر ابن الخطاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے لیے ذکر کیا کہ انہو تصیبہ الجنابت۔ اچھا جی، ہو گیا یہ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ وضو کرو، شرمگاہ دھو لو، ثم نم، پھر کیا کرو؟ سو جاؤ۔ جی چلے جی آگے چلے۔ باب الجنب يأكل به قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري بإسناده ومعناه زاد وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. قال أبو داود ورواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة رضي الله عنها مقصورا. ورواه صالح بن أبي الأصل عن الزهري كما قال ابن المبارك إلا أنه قال عن عروة أو أبي سلمة. ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المبارك. باب الجنب یأکل، جنبی آدمی کھائے حالت جنابت میں تو کیا حکم ہے؟ سمجھ آ رہی؟ یعنی اکل للجنبی قبل الغسل یا قبل الوضو، اس کا کیا حکم ہے؟ تو قبل الغسل تو ظاہر بات ہے کھا سکتا ہے، یہ تو کسی کا بھی مذہب نہیں ہے۔ باقی قبل الوضو یہ بھی اتفاقی مسئلہ ہے کہ وہ بھی کھا سکتا ہے، لیکن وضو کرنا جو ہے یہ اب مستحب ہے، اور پھر وضو سے کون سا وضو مراد ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تو اس میں دونوں قول ہیں، چونکہ حدیث میں آ رہا ہے توضأ وضوءہ للصلاۃ بھی آ رہا ہے، اور آ رہا ہے غسل یدیہ، سمجھ آ رہی؟ تو یا تو یہ کہا جائے گا کہ مختلف ازمنہ پر معمول ہے، کبھی آپ نے وضو شرعی کر لیا اور کبھی وضو لغوی پر کیا کیا؟ اکتفا کیا۔ لیکن آپ کی جو عمومی عادت تھی وہ یہی تھی کہ آپ باوضو رہتے تھے، رات میں بھی آپ باوضو رہتے تھے، سوتے بھی باوضو تھے، تو اس لحاظ سے پھر یہ وضو شرعی مراد ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، اس بات ترجمہ تو واضح ہے کہ پہلی روایت میں یعنی بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض ہے، تو مقصود مصنف کیا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ اس بات ترجمہ کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں پہلی روایت میں کان اذا اراد ان ینام، جب آپ سونے کا ارادہ کرتے جنبی ہوتے تو نماز کے لیے وضو، نماز والا وضو کرتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کا ترجمہ تو اس حدیث میں تو سونے کا ذکر ہے، کھانے کا ذکر ہی نہیں، لیکن چونکہ دوسرے طریقے میں آگے آ رہا ہے اذا اراد ان یاکل وہو جنوب، تو آپ کیا کرتے؟ جب کھانے کا ارادہ کرتے تو آپ اپنے ہاتھ دھو لیتے۔ تو اس لحاظ سے گویا کہ اس بات ترجمہ، کیونکہ یہ دونوں حدیثیں مل کر ایک ہی ہیں، گویا کہ مقصود مصنف جو ہے وہ یہی ہے کہ غسل الیدین یہ مستحب ہے، کیونکہ ممکن ہے کیونکہ نجاست لگی ہو پھر تو واجب ہے، نہ لگی ہو پھر بھی احتمال ہے، لہذا اس کو دھو لیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نبی علیہ السلام جب ارادہ کرتے یہ کہ سوتے اور جنبی ہوتے تو آپ نماز والا وضو کرتے۔ اگلی روایت میں دیکھیں، پیچھے تھا سفیان عن الزہری، ادھر یونس عن الزہری ہے۔ یونس نے یہ الفاظ بھی نقل کیا جب آپ کھانے کا ارادہ کرتے جنبی ہوتے اپنے ہاتھ دھوتے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ ابن وہب نے بھی یونس سے اس کو نقل کیا جیسے باقیوں نے نقل کیا ہے، لیکن انہوں نے عقل کا جو قصہ ہے اس کو حضرت عائشہ کا قول موقوفاً نقل کیا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ مقصوراً معنی موقوف علی عائشہ ہے، اور صاحب عون المعبود نے مقصوراً کا معنی فقط کا کیا ہے کہ قول عائشہ کو انہوں نے قصہ عقل کو حضرت عائشہ کا قول بنایا ہے، انہوں نے قصہ عقل کو جو کہ حضرت عائشہ کا قول ہے یعنی فقط، یعنی انہوں نے فقط اسی کو ذکر کیا ہے۔
یعنی مقصد یہ ہے کہ عقل کا قصہ ذکر کیا، نوم کا قصہ ذکر نہیں کیا۔ آگے یہی ہے کہ صالح بن اخضر نے بھی زوری سے نقل کیا ہے، جیسے یونس نقل کر رہے ہیں، جیسے کہ ابن مبارک نے نقل کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ابن مبارک کی یہ جو روایت ہے، مگر یہاں پہ اس نے سند کے اندر انوروا او ابی سلمہ کا لفظ اس طرح کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے اوزائی نے بھی یونس سے نقل کیا یعنی زہری، اور وہ اپنی سند سے نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، جس طرح کہ ابن مبارک نے کہا ہے۔ تو ابن مبارک کے الفاظ میں کیا تھا؟ کھانے کا ذکر تھا نا۔ کس کا ذکر تھا؟ کھانے کا، یعنی کھانے کا بھی ذکر تھا، کھانے کا بھی ذکر تھا سونے کے ساتھ ساتھ۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ اور بھی روات ابن عمر کے ساتھ، ابن مبارک کے ساتھ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس کے اندر دونوں چیزیں ذکر ہے، کھانے کا بھی ذکر ہے اور سونے کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ مصنف نے مختلف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو توابع پیش کر دیے۔ جی چلیں آگے۔ باب من قال الجنوب يتوضا به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ياكل او ينام توضا طعامه وهو جنوب. وبه قال حدثنا موسى يعني بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب اذا اكل او شرب او نام ان يتوضا. قال ابو داود بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل وقال علي بن ابي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمر والجنوب اذا اراد ان ياكل يتوضا. باب من قال الجنوب یتوضا، جنبی آدمی جو ہے وہ کیا کرے؟ وضو کرے۔ اس کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے، بات سمجھ آ رہی؟ بعض شارحین کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ پیچھے تو وضو کا ذکر ہو گیا ہے جنبی کے لیے، مصنف نے پھر جو ہے نا وہ باب من قال الجنوبی یتوضا کا ذکر کر دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو گویا کہ تکرار ہے، سمجھ آ رہی؟ تو لیکن اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں جس کو بنایا جا رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ پیچھے وضو للجنوب کا جو ذکر تھا وہ تو ضمنی تھا، عنوان کے اعتبار سے تو نہیں تھا، یہاں اس کو عنوان کے طور پہ ذکر، یعنی اصل مسئلہ وہ یہی ہے۔ پیچھے جو وضو تھا وہ تو تھا وضو للمعاود، باب الوضو لمن اراد ان یعود، سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد آ گیا جی وضو للجنوب قبل النوم، پھر وضو للجنوب قبل العقل، سمجھ آ رہی؟ وضو للجنوب قبل العقل، کھانے سے پہلے۔ اور اب عنوان کے اندر آ گیا باب من قال الجنوب یتوضا، کہ وہ وضو للجنوب قبل العقل تھا، اور یہ عام ہے، یہ کیا ہے؟ عام ہے، قبل العقل ہو یا پھر قبل النوم ہو، دونوں کو کیا ہے؟ شامل ہے۔ اچھا جی، دونوں کو کیا ہے؟ عام ہے، چاہے قبل النوم ہو یا قبل کیا ہو؟ عقل ہو، دونوں صورتوں کو کیا ہے؟ یہ داخل ہے، یا قبل شرب ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ گویا کہ یا تو یہ کہہ دیا جائے کہ عنوان کے لحاظ سے تکرار نہیں ہے، گو کہ ضمناً پیچھے اس کا ذکر آ گیا تھا باب فی الجنوبی ینام کے اندر، سمجھ آ رہی؟ وضوء الجنوب قبل النوم، ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ ضمناً آیا تھا، کیا آیا تھا؟ اب ضمناً کیوں آیا تھا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھیں پھر اشکال ختم ہو جائے گا۔ ضمناً اس لحاظ سے آیا تھا کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جنبی کا حالت جنابت میں سونا، سمجھ آ رہی؟ جنبی کا حالت جنابت میں سونا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ادھر وہ بیان تھا، نوم قبل نوم الجنبی قبل الوضو، جنبی کا سونا نیند وضو سے پہلے،
اور ادھر آ رہا ہے کہ اب بیوی کیسے سوئے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ وضو کر لے، سمجھ آ رہی؟ وہاں پہ جنبی کے لیے اصل جو ذکر تھا وہ سونے کا تھا کہ وہ حالت جنابت میں سو سکتا ہے کہ نہیں سو سکتا، کہا وضو کر کے سوئے، سمجھ آ رہی؟ یعنی وہ ضمناً معلوم عنوان کے لحاظ سے، اب عنوان کے لحاظ سے معلوم ہو رہا ہے۔ باب من قال الجنوبیۃ وضا، کہ وہ کیا کر لے، وضو کر لے۔ تو یہ تو ہوگا ماقبل سے اس کا ربط، اس بات ترجمہ بھی واضح ہے، مقصود مصنف اس کے استحباب کو بیان ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھیں ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام جب ارادہ کرتے یہ کہ سوتے کھاتے یا سوتے تو آپ وضو کرتے، یعنی اس حال میں کہ آپ جنبی ہوتے۔ اگلی روایت میں دیکھیے نبی علیہ السلام نے رخصت دی جنبی کے لیے، رخص للجنوب، سمجھ آ رہی؟ کس بات کی؟ جب وہ کھائے یا پیے یا سوئے یا توضا کے وضو کر لے، تو مطلب یہ امر مرخوص ہے، اور وہ جو امر مرخوص ہوتا ہے، سمجھ آ رہی، وہ امر مباح ہوتا ہے، وہ امر واجبی نہیں ہوتا۔ احل لکم صید البحر امر واجب نہیں، امر مرخوص ہے، تو لہٰذا اس لیے میں نے کہا نا کہ مصنف کا مقصود اس کے استحباب کو بیان کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے دیکھیں امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن یعمر اور عمار ابن یاسر کے درمیان اس حدیث کے اندر ایک آدمی ہے، سمجھ آ رہی ہے، بہرحال تو کچھ نہ کچھ اس کے ضعف کی طرف اشارہ کر دیا کہ حدیث کچھ نہ کچھ ضعیف ہے۔ اور علی ابن ابی طالب ابن عبداللہ ابن عمر جو ہے نا وہ فرماتے تھے کہ جنبی جب ارادہ کرے یہ کہ کھائے تو کیا کر لے، وضو کر لے، سمجھ آ رہی، اس کو کیا کر لینا چاہیے، وضو کر لینا چاہیے۔ اذا اراد ان یأکل توضأ، تو متبادر یہ قال علی ابن ابی طالب ابن عمر الاخری، یا تو یہ پچھلے باب ہی کا حصہ ہے، ناقل نے اس کو ادھر ذکر کر دیا ہے کیونکہ اس میں تو عقل کا ذکر ہے، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ یا چونکہ وضو قبل النوم اور وضو قبل العقل معاود کے لیے حکم کے درجے میں ایک ہے، ایسے ہی ہے نا، مستحب ہے نا، اور جنبی کے لیے سونے سے پہلے وضو کرنا یا کھانے سے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔